دیکھو کتنا خوبصورت رب کا مہمان آ گیا، دیکھو کتنی شان والا ماہ رمضان آ گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو دعا کے انداز میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی بادشاہ ہیں، جس سے چاہتے ہیں بادشاہی دیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں۔ عزت اور ذلت کا مالک بھی اللہ ہے، رات اور دن کو پیدا کرنے والا، ان کو لے آنے لے جانے والا اور رزق دینے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے لیے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی حضرت مریم کی والدہ امرأت عمران کو حضرت مریم جیسی صاحبزادی عطا فرمائی، اور پھر حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ جیسے نبی اللہ تعالیٰ نے ہی عطا فرمائے۔ حضرت مریم کو ہی بے وقت کے میوے بغیر کسی ظاہری اسباب کے اللہ تعالیٰ مہیا فرماتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا مبارک نبی عطا فرمایا۔ اس واسطے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنا تعلق اللہ سے جوڑے، مصیبت میں، پریشانی میں، ہر حال میں اللہ سے مانگے، اللہ ہی دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو پیدا کیا ہے اور تمام ایک دوسرے کی اولاد میں سے ہی ہیں، یہ سب انسان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، وہ مٹی سے پرندے بنا کر اللہ کے حکم سے اڑا دیتے تھے، اور وہ مردوں کو بھی اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ چیز بھی دی کہ وہ آنے والے کے گھر میں بتا دیتے کہ کیا کھایا ہے، کیا پیچھے رکھ کر کے آئے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جب یہودیوں نے دشمنی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ۔ دعوت مبال ہے، جب آدمی دلائل سے نہ مانے تو پھر ایک دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ پھر مل کر دعا کریں، جو جھوٹا ہے اس پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہو۔ یہودی اس سے بھاگ گئے تھے۔ پھر ایک کلمے پر جمع ہونے کی دعوت ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ جن چیزوں کو آپ اور ہم مانتے ہیں اس پر تو اکٹھے ہو جائیں، وہ یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور باقی کسی بت یا کو اپنا رب نہ بنائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو سب مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا تعارف کراتے ہوئے فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو مسلمان تھے، شرک کرنے والوں میں سے بھی نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق انہی لوگوں کا ہے جو ان پر ایمان لائے تھے، اور اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کا ہے۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب یہودیوں کی سازش کا ذکر ہے کہ سویرے ایمان لاؤ اور سر مارتے رہو، اور شام کو انکار کر دو تاکہ جو ایمان لائے ہیں وہ بھی باز آ جائیں اور کہیں کہ دیکھو یہ اہل علم لوگ جو ہیں یہ واپس چلے گئے ہیں، تو معلوم ہوا اس دین کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میرے پیغمبر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو پھر جس نبی کی نبوت میں بھی آئیں وہ اپنی نبوت کو چھوڑ کر اپنے جو حضرت نبی علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کی مدد کرے، ان پر ایمان لائے، اور دین جو ہے وہی قبول ہوتا ہے جو اسلام ہے۔ اسلام کے بغیر کوئی بھی دین ہو وہ قبول نہیں ہوگا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔
خرچ کرنے میں جو سب سے محبوب چیز ہے وہ خرچ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ بیت اللہ کی جو ہے کہ فضائل بیان فرمائے، یہ برکت والا ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی نشانیاں رکھی ہیں۔ وہاں جو مسجد ہے اس میں 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور پورا پورا تقوی اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب جس کو حبل اللہ فرمایا گیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو تو تقوی بھی آ جائے گا۔ اور تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے کہ جو خیر کا حکم دیتی رہے اور برائیوں سے روکتی رہے۔ یہ جو یہودی اور نصرانی ہیں یہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے، ان کے اندر دشمنی ہے اور اتنی بھری ہوئی ہے، کبھی کبھی ان کے منہ سے بھی نکل آتی ہے۔ یہ تمہارے خلاف اپنی انگلیاں کاٹتے رہتے ہیں، تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو یہ تکلیف ہوتی ہے، کوئی تکلیف ہو تو پھر یہ خوش ہوتے ہیں۔ غزوہ بدر کا آگے ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کو کس طرح ان کی مدد کی اور ایک بہت بڑے بھاری لشکر پر ان کو کامیابی عطا فرما دی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، ایمان والو سود نہ کھایا کرو۔ سود ایک پہلے گزر چکا ہے کہ مال کو مٹاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی وجہ سے گویا کہ ایک لڑائی ہوتی ہے۔ الذین ینفقون فی سبیل اللہ، جنتی لوگ وہ ہیں جو خوشی اور غمی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ اور وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، انسان تھے، وہ بھی ایک وقت کے لیے آئے، وہ بھی چلے گئے دنیا سے، اس واسطے جس کی وہ توحید کی دعوت دیتے تھے وہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے بھی جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی شریعت قیامت تک باقی رہے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اے کافروں کی اگر تم نے ایمان والوں اتباع کی تو وہ تمہیں پھر کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ یہ منافق لوگ جو ہیں یہ تو چاہتے ہیں کہ تم اگر ہماری بات مانتے غزوہ میں نہ جاتے تو نہ مرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے مرنا ہے وہ گھر میں بھی مر جائیں گے یا ایسے اسباب بنائیں گے اللہ تعالیٰ، یہ خود بھی میدان جنگ میں پہنچ کر وہاں مریں گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے، جن سے غلطی ہو گئی درہ چھوڑا تھا انہوں نے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کر کے اپنے نبی ان کی جنس سے بھیجا، اس واسطے اس کی اتباع کرنا بڑا آسان ہے۔ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے اندر شہید ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رزق دیتے ہیں جنت کے اندر اور ان کو خوشخبریاں سناتے ہیں۔ الذین استجابوا للہ، اطاعت والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے ہر حال میں اپنے پیغمبر کی اطاعت کی۔ وہ لوگ خیال نہ کریں جن کو ہم نے مہلت دی اور گناہوں میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور مزید گناہوں میں بڑھا کر ایسا عذاب دیں گے جس سے ان کی جان کبھی نہیں چھوٹ سکے گی، عذاب مہین ہے وہ۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ ان کی بات بھی سنتے ہیں جن کو کہا تو خرچ کرو اللہ کے لیے، وہ کہتے ہیں اللہ فقیر ہو گیا نعوذ باللہ، اس واسطے ہم سے مانگتا ہے کہ تم جو ہے اللہ کے نام پر خرچ کرو۔ فرمایا یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ فَإِن كَذَّبَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر ایک نے مر جانا ہے اور ان کو اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہی کامیاب ہو جائے گا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف، یہ آسمان زمین کے اندر اللہ نے اپنی توحید کی نشانیاں رکھی ہیں، جو ان پر غور کرتا ہے وہ مومن بن جاتا ہے اور یہ ایسی دعائیں کرتا ہے ربنا ربنا اننا سمعنا، ایمان والو اے ہمارے رب ہم نے سنا ہے ایمان کی دعوت دینے والے کو، ہم نے اس کی دعوت پر ایمان لائے ہیں، اب ہماری بخشش کر دے، ہمارے ایمان کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ آخری آیت میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ایمان والو صبر بھی کیا کرو، ایک دوسرے کی صبر کی تلقین بھی کیا کرو، اور اللہ کے راستے میں
سرحدوں کی حفاظت دی، اس دین کی اور ملک کی سرحدوں کی حفاظت کیا کرو، اللہ سے ڈرو تو انشاءاللہ یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے۔